اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ امام سبودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا۔ صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا، اور اس کی چسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ الْمِنبَرِ، حضور ممبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے ممبر بنا تھا، حضور ممبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا۔ رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس تنے ہنانا در ہجر رسول، زارمی نالت چوں ارباب عقول۔ رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بند جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یہ ریت اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی، اور آقا کریم علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایہ رہا ہے۔